بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو کچھ بھی کرنٹلی پیلسٹین میں ہو رہا ہے تو ایک کویشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ ایز اے پاکستانی مسلم، ایز اے کینیڈین مسلم یا ایز اے مسلم ہو از لیونگ اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ، بینگ این آرڈنری مین ہمیں صرف اسپیکٹیٹر بن کے رہنا ہے یا ہمارے اوپر بھی کوئی مورل آبلیگیشن ہے یا ریلیجس آبلیگیشن ہے؟ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے دو آیات رکھتی ہوں، دونوں سورہ بقرہ کی ہیں، اور میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا حالانکہ یہ ناگوار ہے تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ دونوں قرآن کی ہی آیات ہیں اور دونوں آیتوں میں سیم الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر، اٹ ہیز بین ordained upon you۔ لیکن ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہم روزے بہت خوشی خوشی رکھتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنے میں جان نہیں جاتی، لیکن جہاد کرنے میں کیونکہ قربانی زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کا مال بھی جا سکتا ہے، تو اس آیت کو ہم کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ شہادت کا شوق تو بہت ہے لیکن سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ اب اس ایٹیٹیوڈ کے متعلق سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصوں پر اور تم کفر کرتے ہو بعض کا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو کیا جزا ہو ایسا کرنے والے کا تم میں سے سوائے رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹیں گے الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی، مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلم امہ کی مثال ایک جسم جیسی ہے جس کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں ملکوں میں ڈیوائیڈ کر کے ہمارے اندر سے امت کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن مسلمان کہیں پہ بھی ہو وہ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے، اسے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سکون سے کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر کینیڈین مسلمز کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا ہوتا یا امریکن مسلمز کے ساتھ یا پاکستانی مسلمز کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا ہوتا تو ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی؟ ہماری یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی نا کہ ہم چاہتے کہ سعودی عرب آئے ہماری مدد کرے، ملیشیا آئے ہماری مدد کرے، انڈونیشیا آئے ہماری مدد کرے، سارے مسلمان آئیں اور ہمیں بچائیں اس ظلم سے، رائٹ؟ تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہم دوسرے کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، what's the matter with you، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ کیا تم راضی ہو دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ جہاد کو اپنے اوپر فرض سمجھیں، اس کو اپنے لیے آپشنل نہ سمجھیں، خاص طور پہ اس سچویشن میں جب کہ اسرائیل کا اتنا زبردست اٹیک ہے کہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے سولجر نہیں بن سکتے تو کم از کم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائنانشلی سپورٹ کریں۔
جو لوگ بھی اللہ کی آیات میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وارن کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، جو کہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود، ایٹم بم رکھنے کے باوجود، نیچرل ریسورسز رکھنے کے باوجود، آئل اور گیس اور ہر چیز رکھنے کے باوجود ذلیل اور خوار ہیں، کہیں ہماری عزت نہیں ہے۔ اور پھر جب آیت کا ایک حصہ پورا ہو گیا تو دوسرا حصہ بھی پورا ہونا ہی ہے، اور خدا نخواستہ قیامت کے دن بھی ہمارے لیے شدید عذاب ہوگا کہ ہم تماشائی بن کے کیوں بیٹھے رہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اگر برا وقت ان پہ ہے تو ہمارے اوپر نہیں آنا، اگر آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اگر ہم فزیکلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو فائنینشلی سپورٹ ضرور کریں۔ دیٹس the least that we can do۔